It has been 1 year since the start of the brutal Israel aggression on Gaza and Palestine, which has resulted in the death of more than 41,800 Palestinians, whereas around 100,000 Palestinians have been injured. Besides massively destroying health and education infrastructure, public property, Israel has now further expanded its brutal campaign targeting the innocent people of Lebanon, Syria, and Yemen. Through this, its action, Israel has not only endangered religion, peace, and security, but its action also threatened global peace. Pakistan is deeply concerned over the escalation of hostilities in the Middle East and strongly condemns the Israel barbarism, aggression against Palestine and Lebanon. نہایت فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس، صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم سمیت دیگر پارٹیوں کے سربراہان کی شرکت، شرکاء کی نہایت فلسطینیوں پر اسرائیل کی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت۔ صدر مملکت نے خطاب میں کہا کہ اسرائیل غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اسرائیلی جارحانہ کارروائیاں خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے اب تک 41,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، عالمی برادری اسرائیل کو روکنے کے لیے ناکام ہو چکی ہے۔ آج جو قرارداد آپ متفقہ طور پر پیش کریں گے، اس میں اس بات کا ذکر ہونا چاہیے کہ فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام اور القدس شریف اس کا حتمی دارالخلافہ ہونا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستانی اس بدترین ظلم و ستم اور ایسی خون ریزی جس کو دیکھتی آنکھ نے پہلے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا، مظلوم معصوم فلسطینیوں کا دن رات خون بہایا جا رہا ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، شہروں کے شہر بھسم ہو گئے، اور اس سے کچھ مختلف کشمیر کی تصویر نہیں۔ وہاں پر بھی کشمیر کی وادی میں دن رات معصوم کشمیریوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ عالمی طاقتیں ہر مسئلے کے حل کے لیے میدان میں آتی ہیں۔ کیا مسلمانوں کا خون دیگر ممالک کے لوگوں سے سستا ہے؟ ہمیں عالمی ضمیر کو جگانا ہے، غزہ میں قتل و غارت کو روکنا ہمارا فرض اولین ہے۔ قرارداد میں فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام پر بات ہوگی۔ ہمیں مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے ورکنگ گروپ بنانا چاہیے۔ میں نے اقوام متحدہ اپنی تقاریر کے دوران فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کی عکاسی کی۔ ہر پاکستانی غزہ میں جاری بدترین خون ریزی اور مظلوم فلسطینیوں کے قتل کی مذمت کرتا ہے۔ جب بھی کسی چیلنج کا سامنا ہوا تو سیاسی اور مذہبی قیادت اکٹھی ہوئی، تمام تجاویز کو غور سے سنا ہے۔ یہ اجتماعی سوچ اور فکر ہم سب کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ وزیر شہباز شریف کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔ فلسطینیوں کا جن کے پاس آپ جانتے ہیں کہ وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، کوئی ملٹری طاقت نہیں ہے ان کے پاس، ان کے اوپر جس بے دردی کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ تاریخ کی ایک بدترین مثال ہے۔ پورے کا معصوم بچوں کو والدین کے سامنے شہید کیا جاتا ہے، ماؤں کی گود سے بچے جو ہیں وہ چھین کر شہید کیے جاتے ہیں۔ اس طرف کی بروٹیلٹی یا ہم نے زندگی میں کبھی کسی جگہ نہیں دیکھی۔ اس وقت فلسطینیوں پر ظلم تاریخ کی بدترین مثال ہے۔ پورے شہر کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے۔ فلسطینیوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کوئی فوجی طاقت نہیں۔ فلسطینیوں پر بدترین ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ماؤں کی گود سے بچے چھین کر والدین شہید کیے جا رہے ہیں۔ ایسا ظلم زندگی میں نہیں دیکھا۔ اقوام عالم کے اس حوالے سے خاموشی شرمناک ہے۔ اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ شہباز شریف نے جنرل اسمبلی میں فلسطینیوں کا مقدمہ لڑا۔ فلسطینیوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی۔ فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف اقوام متحدہ بے بس بیٹھی ہے۔ اسلامی ممالک کو غزہ کے حوالے سے فیصلہ کن اقدام چاہیے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔ ضروری ہے کہ ہم نہ صرف پاکستان کے اندر مگر دنیا بھر میں یہ پیغام بھیجیں کہ 1 سال کی باباریت اور 1 سال کی ظلم کے بعد ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائی اور بہنوں کو بھول چکے ہیں۔ آج پوری دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ضرور ہے، ہمارے ہاں معاشی مسائل ہے، دہشت گردی کے خطرے ہیں، ایسیٹرا ایسیٹرا ایسیٹرا، لیکن جہاں فلسطین کا مسئلہ ہوگا وہاں ہر ایک پاکستانی ایک پیج پہ ہوتے ہیں۔
مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. غزہ کے مسئلے کے لیے جنگ بھی لڑنا پڑی تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے تمام جماعتوں کا تعاون آپ کو حاصل ہوگا. وزیر اعظم نے اسرائیلی وزیر اعظم کی تقاریر کا بائیکاٹ کر کے لیڈ کیا. وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں تقاریر کے دوران مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا APC سے خطاب. اس وقت تک 50,000 غزہ اور خان یونس کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں. اکثریت چھوٹے بچوں کی ہے، خواتین کی ہے، بوڑھوں کی ہے، بے گناہ غیر مسلح اور یہ جن کے جنازے پڑے گئے ہیں یہ وہ تعداد ہے. مجھے بتایا گیا کہ کوئی 10,000 کے قریب لوگ اب بھی ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں جن کو جنازہ بھی نصیب نہیں ہوا. امت مسلمہ نے اس ایک سال میں جس غفلت کا مظاہرہ کیا ہے یہ اللہ کے نظر میں جرم ہے، جرم، اور ہم پاکستانی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس حالت میں وہ ہمدردی نہیں دکھائی جس کے وہ محتاج ہیں، جس کے لیے وہ پکار رہے ہیں، ہماری مدد کو پکار رہے ہیں. اسرائیل ایک سال سے ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہا ہے. غزہ میں 50,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں. 10,000 کے قریب فلسطین تاحال ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں. امت مسلمہ نے مسئلہ فلسطین پر غفلت کا مظاہرہ کیا. فلسطینی مدد کے لیے ہمیں پکار رہی ہیں. قائد اعظم نے اسرائیل کو ناجائز بچہ کہا تھا. اسرائیل کے نافذہ 1971 میں برطانوی وزیر خارجہ بلفور نے کیا. محض اعلامیہ جاری ہونے سے حق ادا نہیں ہوتا. اسلامی دنیا بشمول سب مسئلتوں کا شکار ہے. مولانا فضل الرحمان کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب. 42 سے 43,000 شہید ہو چکے ہیں جس میں سے 30,000 سے زائد بچے اور عورتیں. اتنے بڑے پیمانے. پھر صحافیوں پر 173 صحافی قتل ہو چکے ہیں اب تک، اور اسی طرح ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف، اس کی تعداد بھی تقریباً 900 ہے. ان میں سے 128 زیر حراست ہیں. آپ اندازہ لگائیں. ہسپتال تباہ کر دیے. انڈونیشیا کا ہسپتال تھا، ترک کا ہسپتال تھا، القدس ہاسپٹل تھا، سب کو برباد کیا. شفا ہسپتال. اور اسی طرح سے جو ہے اسکولوں کو، مسجدوں کو، حتیٰ کہ وہاں چرچز کو بھی نشانہ بنایا. تو یہ انسانیت کے خلاف ایک بدترین کوئی عمل ہے جو اس وقت اسرائیل کمٹ کر رہا ہے، اور اسے جینوسائیڈ کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہمیں بہت واضح میسج دینا چاہیے، اور وہ صرف ایک فلسطین کی آزاد ریاست کا میسج ہونا چاہیے. فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے 50,000 ٹن بارود پھینکا گیا. اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں فلسطین کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا. اسرائیل کا یہ فعل انسانیت کے خلاف ایک بدترین عمل ہے. اسرائیل نے غزہ کے بعد جنگ کا دائرہ ایران اور لبنان تک پھیلا دیا. اس پلیٹ فارم سے ہمیں آزاد فلسطین ریاست کا واضح پیغام دینا چاہیے. اسلامی سبمٹ بلا کر ایک مضبوط موقف اپنانا چاہیے. قرارداد پاکستان کے تناظر میں ہمیں اسرائیل کو آزاد ریاست تسلیم نہیں کرتے. اسرائیل فورسز نے غزہ میں اسپتال تباہ کر دیے. غزہ کے حالات سب کے سامنے ہیں. ہمیں فلسطین پر دنیا کو سخت پیغام دینا چاہیے. دو ریاستی حل کا مطلب اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا ہے. ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہمیں انسانیت کے قاتلوں کو بے نقاب کرنا چاہیے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا APC سے خطاب. ایک سال سے غزہ میں ستم جاری ہے. اسرائیل روزانہ مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہا ہے. MQM رہنما خالد مقبول صدیقی کا APC میں خطاب. رہنما ITV عبدالعلیم خان بولے، تسلیم کریں کہ ہم جو فلسطینیوں کے لیے کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکے. ہمیں فلسطینیوں کے حوالے سے سفارتی سرگرمیوں کو تیز کرنا چاہیے. رہنما ANP احمد ولی خان نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے ظلم کے خاتمے کے بارے میں سوچنا ہوگا. خالد مقسی بولے، اس وقت دنیا تقسیم ہو چکی ہے. دنیا کی بادشاہت اس وقت غیر مسلموں کے پاس ہے. رونے اور چیخنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہتے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری. اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے. فلسطین کی عوام آزادی کے اصول کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا یقین دلاتی ہیں. فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کرتی ہیں. غزہ میں فوری جنگ بندی اور جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ کرتی ہیں. اسرائیلی فلسطینیوں کی نسل کشی اور جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے. اعلامیہ. صدر مملکت وزیر اعظم نے مشترکہ طور پر کانفرنس کی میزبانی کی. کانفرنس میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا. تحریک انصاف کو باضابطہ طور پر دعوت دی گئی تھی. یہ ایک ایسا فورم تھا جس میں